تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے ان پر، ان کے آل پر، ان کے تمام صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ عز و جل کا اس کے احسانات اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور مصائب دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ چنانچہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اللہ کی رسی مضبوط سے تھامنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول کی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح عقیدے پر متحد ہونا اور اسے مضبوطی سے پکڑنا ہی دلوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں جوڑے گا۔ آپ اس کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے معاشروں سے کریں کہ کس طرح تفرقہ تھا، آپ سے کینہ، لڑائی اور دشمنی تھی، بلکہ یہ صورتحال ایک ہی قبیلے کے افراد کے مابین تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کے ساتھ یہ دین آیا اور اس میں وہ لوگ داخل ہوئے جن کے لیے اللہ نے سعادت چاہی، تو دل اکٹھا ہو گئے اور آپس میں جڑ گئے۔ اس لیے اللہ عز و جل اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ان نعمتوں میں سے جنہیں یاد کیا جائے وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک مملکت سعودی عرب کو نوازا ہے۔ اس نے اس ملک کے شیرازے کو جوڑا، اس کے باشندوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا، اور اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و فیصل بنایا۔ نتیجے میں انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھاما اور اللہ کی سیدھی راہ پر چلی، اور یہ اللہ کے فضل و توفیق سے پھر مخلص مصلح دو قائد امام محمد بن سعود اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کے فضل سے ممکن ہوا، یہاں تک کہ یہ ملک اپنے 3 مراحل میں خوشحالی اور ترقی کے سائے میں قائم ہوا، وللہ الحمد والمنہ۔ پھر شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل رحمہ اللہ آئے، اور ان کے بعد اس مبارک عہد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز، اللہ اپنی اطاعت پر ان کی عمر دراز کرے، اور ان کے ولی عہد اللہ اپنی توفیق سے ان کی مدد و تائید کرے، ان کے نیک فرزند آئے اور یہ ملک ترقی، خوشحالی اور سعادت مندی کے ساتھ قائم ہوا۔ پھر اس ملک کے حکمرانوں اور عوام پر سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رحمان کے مہمانوں کا خادم بنایا۔ اس کے حکمرانوں نے ان 2 مسجدوں کی خدمت اور ہر جگہ مسلمانوں کے مسائل کی خدمت میں ہر گراں و ارزاں کو خرچ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہمارا ملک الحمدللہ ایسی نعمت میں ہے جو دوسری جگہ کہیں نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی نعمت کے اسباب کا تحفظ کیا جائے اور اس کی وحدت کے رشتوں کو مضبوط بنایا جائے، اور ہر اس شخص کو روکا جائے جو اس کی پیوستگی کو توڑنے اور کسی وجہ یا کسی موضوع پر اختلافات کو بھڑکانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہم اپنے عزیز ملک میں عدالت اسلام کے گھنے سائے میں جی رہے ہیں، دانشمند حکومت کے تحت خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ایسے امن عام میں شب و روز کر رہے ہیں جس پر قریب و بعید ہم سے حسد کرتے ہیں، اور توحید کے پرچم کے نیچے
ہم بھائی چارے اور ہمدردی سے بہرور ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی تعلیم ہمارے مدارس کے ہر مرحلے میں دی جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے تمام مسائل میں اور تمام طبقات پر نافذ اور لاگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دی، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیات و ذکر حکیم اور سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اسلام کی رہنمائی کی اور ہمیں حکمت یعنی سنت اور قرآن سکھایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو سید الانام ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر تا قیامت درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ اسے مضبوط تھامے رہیں، اپنا فرض حج ادا کریں، معروف میں اپنے ولی امر کی سمع و طاعت کریں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور جو الگ تھلگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا۔ اسباب اختیار کرے، کیونکہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قضا پر ایمان رکھیں، اللہ پر توکل کریں، مصیبت پر صبر کریں، اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی ان نعمتوں میں سے جنہیں ذکر کیا جانا چاہیے وہ نعمتیں ہیں جن سے اللہ نے اس مبارک ملک کو نوازا ہے۔ توحید، اتحاد، امن و استحکام، حرمین شریفین اور ان کے عازمین کی خدمت، اپنے قیام سے لے کر اس تابناک حد تک مسلمانوں کے مسائل کا اہتمام، بہترین انسانی کارنامے اور عالمی امن قائم کرنے پر توجہ۔ ضروری ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس ملک کی سلامتی، استحکام اور املاک کی حفاظت کریں، دینی وحدت، ملکی یکجہتی اور شرعی بیعت کو قائم کریں، جماعت، امامت اور سمع و طاعت کو لازم پکڑیں۔ اس ملک کے حکمرانوں کے لیے توفیق اور درستگی کی دعا کریں۔ اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کی ہر برائی اور مصیبت سے حفاظت کرے، بے شک وہ خوب سننے اور دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، پاک نبی پر درود بھیجنا افضل و عظیم ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار درود نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تو درود، سلام اور برکت اور انعام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول ہمارے نبی محمد پر، جو صاحب مقام محمود اور حوض مورود ہیں۔